الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے روزہ کس پر فرض ہے۔ روزے داروں، چونکہ روزہ ہم پر قرآن کی صراحت کے ذریعے فرض کیا گیا ہے، اس لیے فقہا رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان عقل والے، بالغ، طاقت رکھنے والے، مقیم اور رکاوٹوں سے خالی شخص پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس شخص کے 6 اوصاف ہیں جس پر روزہ فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: روزے دار کا مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ کافر کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رفع القلم علی 3، عن النائم حتی یستیقظ، وعن المجنون حتی یبرأ، وعن الصبی حتی یعقل۔ یعنی 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، مجنون پاگل سے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے۔ اس عمر دراز بوڑھے کو بھی مجنون ہی کی طرح سمجھا جائے گا جو سٹیا گیا ہو اور بالکل جس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو، تو ایسے شخص پر کچھ فرض نہیں ہے۔ رہا کم عمر بچہ، تو اگر روزہ رکھنا اس پر دشوار نہ ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا تاکہ وہ اس کا عادی بنے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، تو جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھنے والے 2 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی ناطاقتی مستقل اور ہمیشہ کے لیے ہو، جیسے بوڑھا آدمی جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو عام طور پر دور نہیں ہوتی اور روزہ رکھنے سے بیمار آدمی کو ضرر پہنچے گا، تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھ کر ہر دن ایک مسکین کو مہینے کے دنوں کی تعداد کے اعتبار سے کھانا کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کی معذوری دائمی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، جیسے کسی عارضی بیماری میں مبتلا انسان جس کے مرض کے دور ہو جانے اور اس سے شفا پا جانے کی امید ہو۔ اس کی چند صورتیں ہیں: نمبر 1، مرض ہلکا ہو، یعنی روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو اور نہ بیماری سے تکلیف ہو، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا دشوار ہو لیکن اس سے تکلیف نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا دشوار ہو اور اس سے ضرر پہنچنے والا ہو، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس عذر کی بنا پر اگر روزہ نہ رکھا جائے تو بیماری سے شفا پانے کے بعد روزے کی قضا کرے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ 5ویں شرط مقیم ہونا ہے، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اسے جو آسان لگے وہ کرے۔ اگر اس کو مشقت کے بغیر روزہ رکھنا زیادہ آسان لگے تو روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ جلدی سے اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا پائے گا، اور اگر مشقت بہت زیادہ ہو اور اس سے ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے اور روزہ نہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں کوئی چیز مانع نہ ہو، یعنی یہ شرط عورتوں کے ساتھ خاص ہے، موانع حیض یا نفاس۔ حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا:
الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا، یعنی کیا بات ایسی نہیں ہے کہ عورت جب حیض میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا کیوں نہیں، بات ایسی ہی ہے۔ اس وضاحت سے ان شرطوں کا پتہ چلتا ہے جن کا پایا جانا روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ان میں سے کسی شرط کے نہ پائے جانے سے اس پر کیا حکم مرتب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں صیام، قیام اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔